بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین علیہ السلام سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی، اور حسین علیہ السلام سبط ہے، یعنی میری بیٹی کے بیٹے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت حسن و حسین علیہ السلام نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ میرے شیخ حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام میں لکھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد کوفہ کے ایک مقتدر گروہ نے باہمی مشاورت سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہیں، ہمارا اس وقت کوئی امام نہیں، ہم یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر نعمان بن بشیر کو نکال دیں گے، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں۔ پھر ایسے ہی خطوط اور وفود کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس مسلسل اصرار پر آپ نے اپنے خاص معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیج دیا۔ وہ کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ نے آپ کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ چند ہی روز میں 18,000 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کر لی، اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا رہا۔ چنانچہ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو لکھا کہ حالات نہایت سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج چکے تو یکسر حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کو کوفہ کے بدلتے حالات کی اطلاع مل چکی تھی، چنانچہ اس نے نعمان بن بشیر کی بجائے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا عامل بنا کر بھیج دیا، جو تاریخ کا بدترین صفاق اور شقی القلب انسان شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دو کم سن صاحبزادوں کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ ادھر چونکہ امام حسین علیہ السلام کے پاس اہل کوفہ کے قریباً 150 خطوط اور بہت سے وفود کے علاوہ حضرت مسلم بن عقیل کا خط بھی پہنچ چکا تھا، اس لیے آپ نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی، اور بالآخر 3 یا 8 ذی الحج کو مکہ سے روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے اصحاب نے آپ کی کوفہ کو روانگی کو پرخطر بتایا اور روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن تاریخ کا وہ باب جس کا عنوان امام برحق کے خون کی سرخی چاہتا تھا، آپ کو کربلا بلا رہا تھا۔ ایک فرض کی تکمیل تقاضا کر رہی تھی، چنانچہ عورتوں، بچوں اور جوانوں پر مشتمل خاندان رسالت کا یہ قدسی قافلہ
اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سر بلندی کے لیے میدان کرب و بلا کی جانب چل نکلا۔ راستے میں شاعر اہل بیت عراق سے آتا ہوا ملا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اہل عراق اور کوفہ کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ شاعر نے کہا کہ اہل عراق کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام کام، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہمارا رب ہر روز نئی شان میں ہے۔ یہاں سے آگے بڑھے، قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کوفہ کے نام ایک خط دے کر بھیجا، جس میں انہیں اپنے آمد کی اطلاع دی گئی تھی۔ ابن زیاد نے امام علی مقام علیہ السلام کی آمد سے مطلع ہو کر مقام قادسیہ پر ایک فوجی چوکی قائم کر رکھی تھی۔ حضرت قیس قادسیہ پہنچے تو گرفتار کر لیے گئے اور ہاتھ سمیت ابن زیاد کے پاس پہنچا دیے گئے۔ ابن زیاد نے ہاتھ پڑھ کر حضرت قیس علیہ السلام کو حکم دیا، کسرے عمارت پر چڑھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو لعن طعن کرو، نعوذ باللہ۔ حضرت قیس علیہ السلام چھت پر چڑھ گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آواز بلند کی، اے اہل کوفہ، حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور اس وقت کی مخلوق میں سے سب سے افضل ہیں۔ میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام حجاز تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ اس کے بعد ابن زیاد کو برا بلا کہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے کلمات خیر ادا کیے اور دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد برہم ہو گیا، چنانچہ حضرت قیس علیہ السلام کو اس کے حکم سے چھت سے نیچے گرا دیا گیا۔ قیس علیہ السلام کے نیچے گرتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت امام علیہ السلام کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو اور یہ کہ آپ کوفہ ہرگز نہ آئے، کیونکہ کوفہ میں اس وقت آپ کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ہے۔ کچھ ساتھیوں نے واپسی کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر خدا نخواستہ آپ قتل کر دیے گئے تو پھر دنیا میں کوئی ایسا نہ رہے گا جس سے بنو امیہ کو خوف ہو۔ آپ کی بقا کے ساتھ اسلام کی، اہل قریش کی اور پورے عرب کی حرمت و عزت وابستہ ہے، لیکن حق کے رستے کا یہ مسافر اپنے ارادہ پر قائم رہا۔ فرمایا آگے بڑھو، اور فرمایا اے لوگو، ہمیں نہایت دہشتناک خبریں پہنچی ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ کوفہ میں ہمارا کوئی مددگار نہیں، جو ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، ہم ہرگز خفا نہ ہوں گے۔ مقام قادسیہ سے آپ آگے بڑھے تو عبید اللہ ابن زیاد والی عراق کے عامل نے، جو قادسیہ کی چوکی کا نگران اعلیٰ تھا، حر بن یزید کو 1000 فوج کے ساتھ آپ کی نگرانی کے لیے بھیج دیا
اور حکم دیا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ برابر لگا رہے، یہاں تک کہ انہیں عبید اللہ ابن زیاد کے روبرو پہنچا دے۔ حر لشکر کے ساتھ آپ علیہ السلام سے آ ملا اور بالمقابل پڑاؤ ڈال لیا۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ آپ نے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا۔ آپ تہبند باندھے، چادر اوڑے، خیمے سے باہر تشریف لائے اور حمد و ثنا کے بعد اپنے ساتھیوں اور حر کے سپاہیوں کے سامنے ایک خطبہ دیا۔ اے لوگو، میرا اللہ تعالیٰ اور تمہاری طرف عذر ہے کہ بے شک میں اپنی مرضی سے تمہارے پاس نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں آئے، اور تمہاری طرف سے پیغام رسا میرے پاس بلانے کے لیے پیغام لائے کہ ہمارا کوئی فرمان نہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت پر جمع فرما دے۔ پس اگر تم اس بات پر قائم ہو تو میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اپنے عہد و پیما کے مطابق جس چیز پر میں مطمئن ہو جاؤں، اگر میری اطاعت کرو گے تو میں تمہارے شہر کوفہ کو آگے جاؤں گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور میرا آنا تمہیں ناپسند ہے تو میں اس مقام کی طرف واپس لوٹ جاؤں گا جس جگہ سے میں آیا ہوں۔ یہ سن کر سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو، اگر تم ہمارا آنا ناگوار سمجھتے ہو اور ہمارے حق سے ناواقف ہو اور تمہاری رائے ان خطوط کی تحریر کے برعکس ہو گئی ہے جو میرے پاس پہنچے ہیں اور جو پیغام مجھے پہنچایا گیا ہے، تو مجھے بھی تمہاری رائے سے اختلاف کرنا ہوگا۔ یہ سن کر حر نے کہا، اللہ کی قسم، ہمیں ان خطوط کا کوئی علم نہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 2 تھیلے خطوں سے بڑے ہوئے ان کے سامنے انڈیل دیے۔ حر نے کہا، ہمیں تو بس یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا، واللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میرے جیتے جی تم ایسا نہ کر سکو گے۔ حر بن زید آپ کے ساتھ برابر چلا آ رہا تھا، بار بار کہتا تھا، اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر آپ جنگ کریں گے تو یقیناً قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ کیا تم اس حد تک چلے جاؤ گے کہ مجھے قتل کر دو گے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے کیا جواب دوں، لیکن میں وہی کہوں گا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے جہاد پر جاتے ہوئے اپنے بھائی کی دھمکی سن کر کہا تھا، یعنی میں اپنے ارادہ کو ضرور پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی آر نہیں جبکہ اس کی نیت خیر ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو۔ پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوگا، اگر میں مر گیا تو قابل ملامت نہ ہوگا، اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے، تم ذلیل و خوار ہو کر بھی زندہ رہو۔ وما علینا الا البلاغ، یا حی یا قیوم۔